کی ہو جانا اے آخری رات مسافر علی کل خبر کی ہو جانا اج رات نو رج رج کے تک لو زہرا دا ویڑا وسنا دے اج رات نو رج رج کے تک لو زہرا دا ویڑا وسدا جے بس تھوڑی دیر بہارانی ان فجر لٹے آ جانا اے آخری رات مسافر دی کل خبر کی ہو جانا شاہ کھچے شاہ کھچے آتیر نگل وچوں اسور نے اکھیاں میٹیاں جڑا جھولے دے وچ سوندا سی انہیں خاک تے ڈیرا لانا اے مسافر دی کل خبر کی ہو جانا ارمان اصل دی بیوہ دے شاگرد وچ بل کے لے آئے ارمان اصل دی بیوہ شاگرد وچ بن کے لے آئے مالاڑے پتھ نو کی ویکھے سر سیرا نات گانا اے آخری رات مسافر دی کل خبر کی ہو جانا نبی پاک تیرا تنو سیرا چون رہے چن دے تکھیاں سولانو نبی پاک تیرا تنو سیرا چون رہے چن دے تکھیاں سولانو زہرا اس تھانو رہی چمدی جتھے سر سجدے وچ جانا اے آخری رات مسافر دی کل خبر کی ہو جانا شبیر تیری تربیت نے ماں دی فطرت بدل دیتی شبیر تیری تربیت نے ماں دی فطرت بدل دیتی زینب نے کمرہ کسیاں نے پتران مرن لے جانا اے آخری رات مسافر دی کل خبر کی ہو جانا تقصیر تنی کوئی
کوئی سید بھی ہویا ویری کل زمانہ اے آخری رات مسافر دی کل خبر کی ہو جانا نگرام ایک اعلان سماعت فرمائیں. کل شب عاشور کی کل شام غریبہ کی مجلس ٹھیک 7 بجے یہاں ہوگی. اس کے علاوہ 8 بجے ہوگی. اور اس کے علاوہ جو سوئن کی مجلس ہے 12 محرم کو وہ رات 7 بجے یہیں پر اسی امام بارگاہ میں ہوگی. آپ تمام مجلس سے درخواست ہے کہ اس میں شمولیت کریں. اب میں درخواست کروں گا مولانا مرزا محمد جواد صاحب سے کہ آواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من فعل الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا رؤيتك التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
ہماری مسلسل نشستوں کا یہ آج 10واں سلسلہ ہے۔ غصب خلافت اور غصب فدق کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تاریخ میں لوگوں نے بہت ساری قرآن مجید کی آیتوں کے معانی کو اور مفاہیم کو اپنے آپ سے مرتبط کیا، اور پھر اس کے بعد جو تاریخ میں اہم کام کیا گیا ہے وہ یہ کہ لفظ صحابیت کو بلا وجہ بہت مقدس بنایا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ کہا جائے کہ ہر صحابی عادل ہے، ستارے کی مانند ہے، رضی اللہ ہے، تو تاریخ میں ایسی کنفیوژن ہوئی، انسان یہ طے نہیں کر پاتا بعض وقت کہ بھئی حق کس طرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے حق کا پہچاننا، اور وہ بھی اس عالم میں کہ جب ڈھیر ساری روایتوں کا انبار لگا ہو اور ہر فرقہ رسول اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ روایت اس طریقے سے صحیح ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس طریقے سے صحیح ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے مطلب کو سمجھنا۔ ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حق ہے، دوسرے جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ حق ہے، لیکن عزیزان گرامی حق اور حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی، راستہ ایک ہی ہے۔ بہرحال جو جس دلیل سے جس جگہ پہنچ جائے اور عدل و انصاف کا دامن تھامے رہے فیصلہ کرنے میں، تو وہی دلیل اور برہان اس سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ مثلا مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے اس طرح کی تقریر کیوں کی، میرا عقیدہ یہ کیوں تھا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے پاس دلائل ہے، میں کہوں گا یا اللہ، اے اللہ تم نے یہ فرمایا تھا، اسے میں نے حق سمجھا اور اس کو میں نے فالو کیا۔ اور جب انسان تحقیق کرنے کے بعد استدلال کے ذریعے کسی یقین کے اوپر پہنچ کر اس پر عمل کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو عقاب نہیں کر سکتا، لیکن اگر بغیر تحقیق کے انسان کسی مذہب کو کسی فرقے کو فالو کرنے لگے تو اس کی وہاں پر پکڑ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کے لیے۔ عزیزان گرامی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلا فریضہ جو اسلام کے بعد انسان کے اوپر واجب ہے وہ ہے نماز۔ اب نماز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلایا تو ہمارے یہاں اختلاف ہو گیا۔ ہاتھ باندھنے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کو ہاتھ باندھ کر پڑھنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز جب پڑھی جائے تو رسول اللہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے عبادت کرنا مقصد ہے، اور صحیح عبادت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب رسول اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی کو انسان اپنائے۔ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا ہر راستہ اللہ کی طرف نہیں جاتا ہے اور ہر راستہ حق نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ ہم سارے کے سارے اصحاب کو نیک نہیں مانتے، ہم میں سے جو نیک ہیں انہیں ہم نیک مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی اگر سب کو عدول کہہ دیا جائے، عادل کہہ دیا جائے، ستاروں کی طرح کہہ دیا جائے اور رضی اللہ کہہ دیا جائے تو واقعاً دین اسلام کا مذاق ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں دینا چاہوں گا، وہ اس طریقے سے کہ ایک مرتبہ جناب حجر ابن عدی کی جو قبر ہے وہاں پر ایک شیعہ شخص تھا، اس نے پوچھا کسی شخص سے کہ بھئی بتانا یہ کس کی قبر ہے، تو کہا حجر ابن عدی کی ہے۔ رسول اللہ کے مولا علی کے صحابی تھے تو اس نے کہا حجر ابن عدی رضی اللہ کی قبر ہے، لفظ رضی اللہ استعمال کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شہید لکھا گیا ہے قبر کے اوپر، تو یہ کس کی وجہ سے کس نے شہید کیا انہیں، تو کہا کہ معاویہ رضی اللہ نے شہید کیا۔ کہا کس جرم میں شہید کیا، کہا ولائے علی بن ابی طالب جو کہ رضی اللہ ہے ان کی وجہ سے حجر ابن عدی کو شہید معاویہ نے کیا۔ تو قتل کرنے والا مقتول اور جس کی وجہ سے قتل کیا ہے سارے کے سارے رضی اللہ ہو گئے۔
یہ معاملہ صحیح نہیں ہے. اسلام کا اس کے اندر مذاق ہوتا ہے. یا تو آپ کہتے ہیں کہ جو ہے قاتل رضی اللہ ہے, یا کہہ دیں مقتول رضی اللہ ہے, یا یہ کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے قتل ہوا ہے وہ رضی اللہ ہے. سب کے سب رضی اللہ نہیں ہو سکتے. اور اگر رضی اللہ کہا جائے تو گرامی یہاں پر یہ ایک اشکال آتا ہے. رضی اللہ کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ راضی ہو گیا, اور میں نے کہا خاص افراد سے راضی ہوا. لیکن اگر یہ جملہ دعائیہ جملہ کہا جائے, یعنی اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے, تو وہ شخص کے جو دشمن اسلام ہے, دشمن علی ابن ابی طالب ہے, اس کی رضایت اللہ تبارک و تعالی سے چاہنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس گروہ میں شامل ہیں, اس لیے اس کی رضا چاہنا. انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے. عزیزان گرامی, میں نے آج جو آیت پڑھی, کچھ اصحاب ایسے گزرے ہیں رسول اللہ کے, تو عمومی طور پر اصحاب کا نام اس لیے لے رہا ہوں میں کہ کیونکہ انہیں اصحاب انٹروڈیوس کیا گیا ہے, مگر ہم انہیں صحابی, سچا صحابی رسول اللہ کا نہیں مانتے. کل میں نے کہہ دیا رسول اللہ کی نشست میں بیٹھنے سے تقدس حاصل نہیں ہوتا ہے, تبعیت ہونی چاہیے, پورے معنی میں تبعیت ہونی چاہیے. عزیزان گرامی, کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں عموماً صحابہ کہا جاتا ہے, لیکن وہ قرآن کی روشنی میں ملعون قرار پائے. عزیزان گرامی, قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی 62ویں آیت ہے. وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَتَكَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. عزیزان گرامی, اس آیت کے ذیل میں امام ثعلبی نے نقل کیا ہے, فخر رازی نے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ رسول اسلام نے, اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو خواب دکھایا. وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَتَكَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ, اے محمد ہم نے آپ کو خواب دکھلایا. اور وہ خواب رسول اللہ کے اوپر کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے جو خواب رسول اللہ کو دکھلایا, رسول اللہ نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کے منبر کے اوپر کچھ لوگ ہیں کہ جن کی شکل بندروں جیسی ہے, وہ اچھلتے منبر پر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں. عزیزان گرامی, رسول اللہ نے جب یہ دیکھا تو رسول اللہ کو تکلیف ہوئی. جبرائیل امین آتے ہیں, فخر رازی نے نقل کیا ہے, امام ثعلبی نقل کرتے ہیں, روایت میں ملتا ہے, کہا یا رسول اللہ, یہ بنی امیہ ہے کہ جو بندروں کی مانند آپ کے منبر پر سوار ہو, اور یہ شجر ملعونہ ہے. بنی امیہ شجر ملعونہ ہے, ایک ایسا درخت جس کے اوپر, ایک ایسا نسب جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخَوِّفُهُمْ, اور ہم انہیں ڈراتے ہیں, لیکن ڈرانے کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, جب ہم انہیں ڈراتے ہیں تو وہ ڈرتے نہیں بلکہ ان کے طغیان میں اور سرکشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. گرامی, معاویہ ابن سفیان کے ملعون ہونے کے اوپر قرآن مجید کی آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ہر مسلمان متمسک ہے قرآن مجید سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا مہینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو ایک مرد مومن کو قتل کر ڈالے متعمدن, جان بوجھ کر, فجزاؤه جہنم, تو اس کی جزا جہنم ہے, خالدا فیہا, تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا. ولعنہ, اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگا. وعد له عذابا مہینا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب اس کے اوپر نازل کرے گا. اب عزیزان گرامی, معاویہ ابن ابی سفیان نے کتنے بڑے صحابیوں کو قتل کیا ہے, شہید کیا ہے. عمار یاسر کو شہید کیا, اس کے بعد مالک اشتر نخعی ہیں جو شہید کر دیے گئے, حجر ابن علی شہید کر دیے گئے, بے شمار صحابہ ہیں, حتیٰ محمد ابن ابی بکر کے جو قاتل ہیں وہ مار ہیں. محمد ابن ابی بکر, جناب ابو بکر کے جو فرزند ہیں, ان کے قتل کرنے والے کون ہیں, تاریخ جا کر مطالعہ کیجئے. تو جو شخص ایک مومن کا جان بوجھ کر قتل کر دے تو وہ ملعون ہے, رضی اللہ عنہ. ایک سلامات پڑھے گا محمد قرآن مجید کی دوسری آیت, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ,
اس دنیا میں بھی وہ ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ سخت عذاب کو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. معاویہ ابن ابی سفیان کی تاریخ دیکھ لیجئے، ظاہر سی بات ہے یہ قاتل ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. بڑے بڑے صحابہ کو جو ہے وہ کیا ہے. اور عزیزان گرامی، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص علی ابن ابی طالب کو ایذا پہنچائے وہ مسلمان اس دنیا سے نہیں مرتا. امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے من آذا علیًا فقد بعث یوم القیامت یہودیا و نصرانیا. یہ اہل سنت کی بڑی کتاب ہے. احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو علی ابن ابی طالب کو اذیت پہنچائے تو وہ جب اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں اٹھایا جاتا، یا تو یہودی اٹھایا جاتا ہے یا نصرانی اٹھایا جاتا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا تھا من سب علیًا فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. جو علی ابن ابی طالب کے اوپر سب و شتم کرے اس نے گویا میرے ساتھ سب و شتم کیا، اور جس نے میرے ساتھ سب و شتم کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ساتھ جسا. یہ سارے کے سارے جو ہے دلائل ہیں. انسان تھوڑا سا غور اور فکر. عزیزان گرامی، رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتحال کے بعد جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو تاریخ میں وہ عظیم کام کیا گیا کہ سارے صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی حدیث کو نقل کرتے. منع حدیث کا سلسلہ چلا، یعنی احادیث نقل کرنے سے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے حکم آیا کہ احادیث کو نقل نہ کیا جائے. عزیزان گرامی، کیا ہر صحابی کو وہ شخص جو رسول اللہ کی بزم میں بیٹھا ہے اسے حق نہیں ہے کہ رسول اللہ کی بات کو نقل کرے؟ لیکن یہ نہیں کیا گیا. کہا گیا کہ کچھ افراد نقل کریں گے اور اکثر صحابہ کو نقل حدیث سے روکا گیا. اور کب تک روکا گیا؟ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک کے، یعنی کافی عرصہ نقل احادیث سے روکا گیا. بھئی اگر رسول اللہ کی حدیث ہے تو نقل کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ سارے کے سارے احادیث جو نقل کی جاتی تھی وہ خلافت علی بن ابی طالب کو ثابت کرتی تھی. اس لیے روکا گیا. اور عزیزان گرامی، ایک طرف روکا گیا اور دوسری طرف کیا کیا گیا؟ کچھ افراد ایسے تیار کیے گئے کہ جنہوں نے تاریخ میں وہ خیانت کی ہے کہ بے شمار جعلی احادیث کو رسول اللہ کی طرف منسوخ کر دیا. جن میں شمار ہوتا ہے ابو ہریرہ الدوسی، جو کہ بڑے وفادار تھے معاویہ ابن ابی سفیان کے. عزیزان گرامی، یہ سارے کے سارے حوالے موجود ہیں تاریخ کے اندر. جناب ابو ہریرہ یہ کب مسلمان ہوئے؟ 7 ہجری میں فتح خیبر کے وقت. اور بخاری کی روایت کے اعتبار سے انہوں نے رسول اللہ کے دور کو کتنے سال دیکھا؟ رسول اللہ کی رسالت کو صرف اور صرف 3 سال، 3 سال سے زیادہ نہیں. لیکن ان سے کتنی احادیث نقل کی گئی؟ 5000 احادیث آج کتب اہل سنت میں ابو ہریرہ سے پائی جاتی ہیں. اب آئیے ان کی تاریخ پڑھتے ہیں. ابو ہریرہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جب معاویہ ابن سفیان نے مدینے کی حکومت کو ہاتھ میں اپنے لے لیا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ معاویہ نے ان سے کہا کہ اے ابو ہریرہ مسجد النبوی میں مدینے میں حدیث کو نقل کیجئے. تو ایک جمع غفیر تھا، بہت سارے مسلمان جمع تھے. ابو ہریرہ اپنے پیروں کے اوپر زور دے کر اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں اور بلند کر کے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. جھوٹی حدیث نقل کی گئی. کہا رسول اللہ نے فرمایا ہر پیغمبر کا حرم ہوتا ہے، میرا حرم مدینہ ہے، اور میرے حرم میں جو غلط بات کرے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اور وہاں پر انہوں نے جسارت کی کہا علی ابن ابی طالب نے اللہ کے رسول کے حرم میں نئی بات کی ہے. گویا علی ابن ابی طالب کو انہوں نے برا بھلا کہا. یہ وفاداری جب دیکھی تو جناب معاویہ نے انہیں مدینے کا گورنر بنا دیا. لیکن تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، ابو ہریرہ کی تاریخ دیکھتے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ 21 ہجری میں حضرت عمر بن الخطاب نے انہیں بحرین کا گورنر بنایا تھا. جب یہ بحرین کے گورنر بنے تھے تو روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے مال دنیا بہت جمع کیا. ظاہر سی بات ہے لوگ لا کر ہدیہ دیتے تھے، ان کے پاس اونٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. جیسے ہی حضرت عمر بن الخطاب کو یہ پتا چلا تو انہوں نے یہ کہا، بلایا اور بلانے کے بعد کہا
یا عدو اللہ و کتابے، اے اللہ کے دشمن اور اس کی کتاب کے دشمن، کیا تم نے اللہ کے مال میں سرقت اور چوری کی ہے؟ اور روایت میں ملتا ہے کہ تازیہ نے مروائے جس کی وجہ سے ابو ہریرہ کے پیٹھ سے خون جاری ہوا. یہ سارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جناب عائشہ بھی روایت فرماتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے بصر ابن ارطاد کو شام سے 4000 کا لشکر دیا اور بھیجا کہاں پر؟ مکے میں، مدینے میں، طائف میں اور نجران میں، اور ان سے کہا کہ جا کر شیعہ علی ابن ابی طالب کا قتل عام کیا جائے. یہ لوگ آئے، بصر ابن ارطاد 4000 کا لشکر ہے اور آپ کے ساتھ ابو ہریرہ بھی تھا. روایت میں ملتا ہے کہ یمن میں وارد ہوئے. والی یمن عبید اللہ ابن عباس سے ان کے 2 معصوم بچوں کو قتل کیا گیا اور سارے کے سارے جو شیعوں کو زمانے میں قتل عام کیا گیا تھا ان کی تعداد 40,000 بتائی جاتی ہے، 30,000 سے 40,000. وہاں پر وہ کھڑے رہے، وہاں پر رسول اللہ کی کوئی حدیث انہوں نے نہیں سنائی، کوئی حدیث انہوں نے وہاں پر رسول اللہ کی نہیں سنائی. لیکن حضرات گرامی، یہ وہ شخصیت ہے ابو ہریرہ کہ جسے خود ام المومنین جناب عائشہ نے کہا کہ یہ شخص جھوٹا ہے. اور جناب محمد ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث کا سلسلہ ابو ہریرہ تک کے پہنچ جائے میں اسے قبول نہیں کرتا. اور پھر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ان اکذب الناس علی رسول اللہ ابو ہریرہ الدوسی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اکذب الناس کہتے ہیں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا، جس روایتوں کی سب سے زیادہ جھوٹی نسبت رسول اللہ کی طرف دی گئی ہے وہ ابو ہریرہ ہے. جزاک گرامی، وہ ابو ہریرہ کہ جس کو رد کیا ہو جناب عائشہ نے، وہ ابو ہریرہ کی جسے رد کیا ہو محمد حنفیہ نے، وہ ابو ہریرہ کی جسے رد کیا ہو مولا امیر المومنین نے. جب ان تمام افراد کے نزدیک اس کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں پایا جاتا تو آج مسلمان سب سے زیادہ ان کی حدیث کو نقل کیوں کرتا ہے؟ کیا کوئی دوسرا راوی اس قدر آپ کو نہیں ملا؟ بزرگان گرامی، اس زمانے میں لوگوں کو خریدا گیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کی مخالفت میں احادیث کو جو ہے گڑا جائے اور رسول اللہ کی طرف ان کی نسبت دی جائے. بے شمار احادیث گڑی گئی اس زمانے میں. مثلا ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بہت سارے نمونے ہیں. یہ کہا گیا، رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے سرداروں، جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن اور حسین ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے ایک روایت کو نقل کیا جاتا ہے کہ العمر ابو بکر و عمر سیدہ کہور اہل الجنہ. یہ اہل سنت کی یہاں روایت پائی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ افراد جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ روایت ٹیکنیکلی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ناقل جو ہے وہ یحییٰ ہے اور یحییٰ نقل حدیث میں خود اہل سنت کے یہاں جھوٹا قرار دیا گیا. اب بتانے گرامی، یہ حدیث رسول اللہ کی دوسری حدیث سے ٹکراتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں کوئی جو بھی جائے گا وہ بوڑھا نہیں جائے گا بلکہ جوانی کی حالت میں جائے گا. رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان جائے گا، بوڑھا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. تو ایک بوڑھی عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ رونے لگی اور اٹھ کر وہ چلی گئی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بوڑھی ہوں، یعنی اس کا مطلب میں جنت میں نہیں جاؤں گی. تو کہا مولا علی سے، اے علی ابن ابی طالب جاؤ اسے خبر دو، اخبروہا انہا لیست یوم ایدن بعجوز. اے علی آپ جائیں اور جا کر اس سے کہیں کہ وہ عورت جنت میں جب جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی بلکہ جو بوڑھے افراد ہیں اللہ انہیں جوان بنا کر بھیجے گا. اور جنت میں جو بھی جائے گا اس کی عمر 33 سال ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جو حوریں عطا کرے گا وہ جوان ہوں گی اور جس عمر کا مرد ہوگا اسی عمر کی عورت انہیں دی جائے گی. حضرات گرامی، قرآن مجید کہہ رہا ہے جوان ہیں، جوان ہوں گے. تو یہ روایت
ابو بکر و عمر سیدہ قبول اہل الجنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت کی مخالفت کرتی ہے، رسول اللہ کی دوسری حدیث کی مخالفت کرتی ہے۔ یہ ایک حدیث وہ کی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ لا ينبغي لأحد فیہم ابو بکر ان یتقدم علیہ غیرہ، جس قوم میں حضرت ابو بکر تشریف فرما ہو وہاں پر کسی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے اوپر کسی دوسرے صحابی کو مقدم کرے۔ بلدان گرامی یہ بھی حدیث ٹیکنیکلی جو ہے ہمارے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ نے کہا کہ اگر حضرت ابو بکر موجود ہیں تو انہیں عظیم مرتبہ حاصل ہے، ان کے اوپر کسی دوسرے شخص کو مقدم نہیں کرنا چاہیے، برتری نہیں دینی چاہیے، لیکن خود رسول اللہ نے یہ کام انجام دیا، تقدم دیا ہے، برتری عطا کی ہے علی بن ابی طالب کو حضرت ابو بکر کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری مثالوں میں آپ دیکھیے گا کہ رسول اللہ نے جب بتوں کو چاہا مکے سے توڑے تو کس کا انتخاب کیا؟ وہاں پر سارے صحابہ کرام تھے، علی بن ابی طالب کو منتخب۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ دوسری مثال اپنی جنگ میں، اپنی زندگی میں رسول اللہ جنگ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، لیکن اپنی زندگی میں جنگ تبوک کے موقع پر کس شخص کو خلیفہ بنایا؟ تاریخ یہی کہتی ہے، سب کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کو اپنے پیچھے چھوڑا۔ اگر آپ کی یہ حدیث صحیح ہے تو وہاں پر انہیں حضرت ابو بکر کو جو ہے اپنی جگہ پر چھوڑنا چاہیے تھا، رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یمن کی طرف اپنا والی بنا کر بھیجا، تو علی بن ابی طالب کو بھیجا۔ خیبر میں جو علم دیا رسول اللہ نے تو علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہہ کر دیا لَعُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ، میں اسے علم دوں گا کل کہ جو رجل ہوگا، کرار ہوگا اور فرار نہیں کرنے والا ہوگا۔ عزیزان گرامی، بہت سارے مواقع ہیں کہ جہاں پر مولا امیر المومنین کو رسول اللہ نے دوسرے صحابہ کرام کے اوپر تقدم دیا ہے، برتری عطا کی ہے، اور 1,24,000 سے مزید صحابہ کے درمیان غدیر خون کے میدان میں کسی صحابی کو یہ نہیں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کسی کے بارے میں نہیں یہ روایت نہیں کہی۔ عزیزان گرامی، آپ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی دوست کے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ہی کے معنی کو ہم لے لیتے ہیں، لیکن بتلائیے اس جگہ پر بھی علی کو رسول اللہ نے دوستی کے معنی میں، آپ ہی کے معنی میں دوسروں پر برتری دیا نہیں۔ تو یہ حدیث ٹیکنیکلی غلط ہے، رسول اللہ کی سیرت سے مخالفت رکھتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث روایتوں میں ملتا ہے، یہ کہا گیا، عمر بن عاص نے اس کو نقل کیا ہے کہ جو معاویہ کا وزیر ہوا کرتا تھا اور جنگ صفین کو جس نے پوری طریقے سے کمانڈ کیا ہے، اس نے روایت نقل کی کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مردوں میں کون محبوب ہے اور عورتوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عورتوں میں جناب عائشہ ام المومنین سب سے زیادہ میرے لیے محبوب ہیں اور مردوں میں جناب ابو بکر ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ روایت بھی صحیح روایت نہیں ہے، مستند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کا خود جناب عائشہ کی روایت سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ روایت جناب عائشہ کی جسے جناب ترمذی نے اپنی مسند میں جو ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ جناب عائشہ یہ فرماتی ہے کہ ما رأیت رجلا، میں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا احب الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من علی واحب الیہ من فاطمہ۔ جناب عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا کہ جو علی سے زیادہ رسول کے نزدیک محبوب ہو اور فاطمہ الزہراء سے زیادہ عورتوں میں کوئی محبوب ہو۔ رضوان گرامی، اسی روایت کے دوسرے انداز میں جناب عائشہ نے دوسری جگہ نقل فرمایا ہے، کہتی ہے کانت فاطمہ الزہراء، جناب فاطمہ الزہراء احب النساء للرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرے الفاظ یہاں پر بدل گئے، معنی وہی ہے،
وہ یہ کہتی ہیں کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوبہ رسول اللہ کی جسے پسند فرماتے تھے رسول اللہ حضرت زہرا ہیں، اور مردوں میں علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے ٹکرا رہی ہے۔ اب یہاں پر فیصلہ کیا جائے، جب روایتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو یہاں پر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ کی سیرت میں اور کون سی احادیث ہے، رسول اللہ نے اور کون سی احادیث فرمائی ہے کہ جہاں پر پتہ چل سکے کہ رسول اللہ کے محبوبین کون ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہ لوگوں اجر رسالت میں تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے لیکن قربا کی محبت چاہیے، اور قربا رسول اللہ نے بتلایا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، تو فریقین نے لکھا کہ رسول اللہ، کسی نے 4 مہینے لکھا، کسی نے 5 مہینے، 4 سے 7 مہینے تک رسول اللہ جاتے تھے در علی و فاطمہ اور حسن و حسین پر، اور کہیں اس آیت کو پڑھتے تھے، سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اور آیت پڑھتے تھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ حضرتان گرامی، تاریخ میں احادیث کا انبار ہے کہ جو آج کے مسلمان کو متحیر کر دیتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن کی ذمہ داری ہے۔ میں برادران اہل سنت سے بھی کہتا ہوں، اہل تشیع سے بھی کہتا ہوں کہ وہ خود اپنی کتابوں کو پڑھیں، پوری کتابوں کو پڑھیں۔ انسان فیصلہ کس وقت کرتا ہے؟ اس وقت کرتا ہے جب انسان ایجوکیٹڈ ہو، اس کے پاس علم پایا جائے۔ حضرتان گرامی، تاریخ میں صحابہ کو بڑا مقدس بنایا گیا۔ ہم صحابہ کو برا نہیں کہتے ہیں، خود جناب عائشہ ام المؤمنین نے جناب عثمان کو برا بلا کہا ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ اقتلوا نعسلا فقد کفر۔ انہوں نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیا، کہا کہ اس نعسل کو قتل کر دیں کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ جو حصہ انہیں دیا جاتا تھا اس حصے کو بیت المال سے جو خلفائے قبلی یعنی جناب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان زمانے میں جو انہیں حصہ بیت المال سے ملتا تھا اس مقدار کو انہوں نے کم کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے مسائل اس زمانے میں رونما ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی۔ حضرات گرامی، اس زمانے میں صحابہ نے صحابہ کی مخالفت کی، صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا، صحابہ نے صحابہ پر سب کو ستم کیا۔ ہم اگر کسی کو برا بلا کہتے ہیں تو برے کو برا کہتے ہیں اور اچھے کو اچھا کہتے ہیں۔ اگر ہم برے صحابی کو برا کہیں، اگر آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں تو جا کر پھر ان صحابہ کو آپ کیا فرمائیں گے کہ جنہوں نے اچھے صحابی کو برا کہا، جن پر سب کو ستم کیا۔ اس سے پہلے شیعوں کی طرف اس بات کو نسبت دیا جائے، کہا جائے کہ مثلا شیعہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، تو بھئی یہ تہمت اور یہ اعتراض آپ جو فرما رہے ہیں، یہ اعتراض پہلے ان اصحاب کے اوپر ہوتا ہے کہ جنہوں نے خود صحابی ہوتے ہوئے دوسرے صحابی کو قتل کیا، صحابی ہوتے ہوئے دوسرے صحابی کو ناسزا اور برا بلا کیا۔ حضرات گرامی، تاریخ میں صحابیت کو بڑا مقدس بنایا گیا، اور صحابیت کے اوپر سے جو پردہ تقدس کا ڈالا گیا تھا وہ کب ہٹا؟ اس وقت ہٹا کہ جب حسین ابن علی کی شہادت، جب یزید جیسا فاسق و فاجر، میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یہ معاویہ کو برسر اقتدار لانے والے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تھے، اور حضرت عثمان نے انہیں اپنی جگہ پر برقرار رکھا تھا۔ اور یہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں پرانا پروگرام تھا کہ اگر علی ابن ابی طالب کسی مقام پر خلافت کو پہنچ جائیں تو ایک علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں محاذ کھڑا ہو۔ میں یہ سوال کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ علی ابن ابی طالب نے کیا قصور کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی تو اصحاب کرام گزرے تھے نا، جب انہوں نے حکومت کی تو مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کیوں نہیں؟ جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان جیسی جنگیں جناب ابوبکر کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی، جناب عثمان کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی، جناب عمر کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن جیسے ہی برسر اقتدار علی ابن ابی طالب آتے ہیں جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ 3 جنگیں مسلسل ہوئی۔
کیا وجہ ہے؟ اس وجہ اور علت کے اوپر سوچا جائے اور تاریخ میں کوئی حادثہ ایسے ہی رونما نہیں ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی چیز کو ایسٹیبلش ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے، وقت درکار ہوتا ہے، نتیجے مل کر بڑے نتائج آئندہ رونما ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی حادثہ تاریخ میں رونما نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ معاویہ ابن سفیان نے خود امام حسن سے جو بیعت کی تھی، جو صلح کی تھی، اس صلح کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے فرزند کو صلح نامے میں یہ لکھا گیا تھا کہ جناب معاویہ کے بعد یہ خلافت معاویہ کی آل میں نہیں آئے گی، لیکن جیسے ہی اس کو صلح نامے کو لکھا گیا، معاویہ نے اپنے پیر کے نیچے رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ اس کی کوئی میرے نزدیک اہمیت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، معاویہ نے یزید کو جو برسر اقتدار پہنچایا ہے، تو کیا ایک باپ اپنی اولاد کی جو تربیت کرتا ہے، کیا باپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس کردار کا اس کا بیٹا ہے؟ آپ اپنے نفسوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، دلوں پر ہاتھ رکھیں، اگر میرا فرزند ہو نیک ہے یا بد ہے، باپ کو خوب پتہ ہوتا ہے۔ اور یزید ایک ایسا شخص تھا کہ جو محارم سے زنا کرتا تھا، یعنی وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ تعلق رکھنا حرام ہے ان کے ساتھ زنا کرتا تھا، شراب خار تھا اور سگباز تھا، بندر اپنے پاس رکھتا تھا، یہ سارے کے سارے برے اعمال معاویہ کے زمانے میں انجام دیتا تھا۔ یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد یزید کو برسر اقتدار لے کر آئے، بیعت لی جبرن۔ اور جب یزید برسر اقتدار آیا تو اس وقت حسین نے کہا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ قُلِيَتِ الْأُمَّةِ بِرَاءٍ مِثْلَ یزید، اسلام کے اوپر سلام ہو جب اسلام کا خلیفہ اقتدار پر آنے والا یزید جیسا شخص ہو۔ ہاں عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اسی وجہ سے مدینے کو چھوڑا اور کربلا معلی وارد ہوئے۔ اور عزیزو، آج بڑی مصیبت کی رات ہے، یہ شب عاشور ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس کے بعد سفر امام حسین ختم ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رات ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھلا کر دل بھر کے دیکھا، جناب ام فرمان قاسم کو دل بھر کے دیکھا، رباب نے علی اصغر کے جھولے کو دل بھر کے آج رات جھلایا۔ عزیزو، جناب زینب علیہ مقام، یہ وہ بی بی ہیں کہ جو آنا محمد کو سامنے بٹھا کر وصیت کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اے میرے نونے حالو، اے میرے لال، تم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہو، جب جنگ پر جانا تو دونوں کا نام روشن کرنا اور شہادت کو سب سے پہلے اختیار کرنا۔ ہاں عزیزان گرامی، روایتوں میں ملتا ہے کہ شب عاشور جب آئی تو امام حسین علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے وہ وقت قریب ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا، جس کی خبر رسول اسلام نے دی تھی۔ ایک مرتبہ امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع پڑھتے ہی جناب زینب علیہ مقام آتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی یہ کیا الفاظ ہیں جو آپ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں؟ مولا نے کہا بیتابی دیکھی زینب کی، کہا زینب بیتابی نہ کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا، اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، رات گزرتی گئی، روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے یہ حکم دیا کہ خیموں کے اوپر رات ہی میں یعنی شب عاشور کو ہی حملہ ہو جائے۔ اس نے لشکر والوں کو بھیجا، جیسے ہی لشکر آیا ایک مرتبہ متوجہ ہوئے اہل حرم جناب ابو الفضل عباس کو حسین نے کہا کہ اے عباس جاؤ، اور جانے کے بعد دیکھو کہ یہ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابو الفضل عباس آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابو الفضل عباس واپس پلٹ کر آئے، کہا مولا یہ قصد رکھتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اے عباس جاؤ اور جانے کے بعد ان سے گفتگو کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک رات کی ہمیں مہلت مل جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ انی احب الصلاۃ، اے حسین، یہ حسین وہ ہے کہ جو نماز پڑھنے کو دوست رکھتا ہے، یہ حسین وہ ہے کہ جو مناجات کرنے کو دوست رکھتا ہے۔ امام نے کہا جاؤ عباس، اگر ایک رات
رات کی مہلت مل جائے تو میں عبادت میں گزرنا چاہتا ہوں. عزیزو جناب ابوالفضل عباس آئے, عمر سعد سے گفتگو ہوئی, کسی نے کہا کہ فاطمہ کے لال کو موقع نہیں دیا جائے, لیکن اچانک گرامی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر دیلم کے کفار بھی ہم سے وقت مانگتے تو ہم انہیں دیتے تھے, یہ تو زہرا کا لال حسین ہے, وقت دیا جائے. اچانک گرامی اب جب وقت لے کر جناب ابوالفضل عباس خیمے میں آئے تو راویوں نے لکھا ہے کہ اس قدر اصحاب کرام اور حسین ابن علی بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے, زمزمہ کر رہے تھے, مناجات کر رہے تھے, ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسے چھتے سے مکھیوں کی آواز آتی ہے. عزیزان گرامی, یہ عبادت کو دیکھ کر راویوں نے لکھا کہ اسی رات میں لشکر یزید سے 32 افراد لشکر حسین ابن علی میں مارے. یہ تبلیغ تھی حسین کی. رات گزرتی گئی. عزیزان گرامی, جب یہ طے ہو گیا کہ کل جنگ ہونی ہے تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ یہ دشمن بہت لعین ہے, پس فطرت ہے, اسی لیے خیمے کے پیچھے خندق کھودی جائے. عزیزان گرامی, خیمے کے پیچھے خندق کھودی گئی اور مولا نے کہا لکڑیوں کو ڈال کر آگ لگا دی جائے تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو سامنے سے حملہ کرے, پیچھے سے حملہ نہ کرے. عزیزان گرامی, جب خندق کھود چکی تو شب عاشور کے واقعات میں ملتا ہے. ایک مرتبہ امام مقتل کا جائزہ لینے کے لیے نکلے. امام جیسے ہی اکیلے نکلے, نافع بن ہلال نے امام کو دیکھا, امام کے پیچھے پیچھے ہو گئے. ایک مرتبہ امام متوجہ ہو گئے کہ امام کے پیچھے کوئی آ رہا ہے. ایک مرتبہ آواز دی, اے نافع بن ہلال, میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ تو نافع نے کہا مولا رات کی تاریکی ہے, دشمن موجود ہے, میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی صدمہ وارد ہو. عزیزان گرامی, امام نے کہا اے نافع ساتھ آئے ہو تو ساتھ چلو. عزیزان گرامی, یہ دونوں مل کر چلتے ہیں. ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں پر حسین کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اے نافع یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کل اکبر کی قتل گاہ کہاں پر ہے, کل اکبر کہاں شہید ہوگا, کل اصغر کہاں شہید ہوگا؟ عزیزان گرامی, نافع نے کہا ہاں مولا بتلائیے گا, کل اکبر کہاں شہید ہوگا, کل اصغر کہاں شہید ہوگا, کل کہاں اولو محمد مارے جائیں گے. سب قتل گاہوں کی نشاندہی حسین نے نافع بن ہلال کو کی. ایک مرتبہ حسین بات کرتے جا رہے تھے, نافع بن ہلال جی ہاں کہتے جاتے تھے. لیکن عزیزو, ایک ایسا موقع بھی آیا کہ امام گفتگو فرما رہے ہیں لیکن نافع بن ہلال کوئی جواب نہیں دیتے. ایک مرتبہ جب زیادہ دیر ہو گئی تو امام نے پکارا نافع کو, اے نافع نے توجہ نہیں کی. ایک مرتبہ عزیزو روایتوں میں ملتا ہے کہ امام نے کہا کہ اے نافع بن ہلال, وقت کا امام تمہیں پکار رہا ہے لیکن تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایک مرتبہ نافع نے کہا مولا ایک نشیب گاہ ہے کہ جہاں سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آتا. حسین نے کہا اے نافع تم نے نہیں پہچانا, یہ میری اماں فاطمہ الزہرا جنت سے تشریف لائی ہے کہ جو میری قتل گاہ کے اوپر بیٹھ کر واہ حسینہ کی صدا بلند کر گئی. عزیزان گرامی, امام حسین واپس تشریف لائے خیموں میں. شب عاشور ہے. ایک راوی نے لکھا کہ زینب اولیاء مقام ایک مرتبہ ابوالفضل عباس کے خیمے میں آئی. ایک مرتبہ دیکھا ابوالفضل عباس تشریف فرمائے, سارے جوانوں نے بنی ہاشم کو سامنے بٹھایا ہوا ہے. بٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ کل کا دن بڑا اہم دن ہے, اے جوانان بنی ہاشم ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے اصحاب جا کر شہید ہو جائے. شہادت میں اصحاب سے سبقت دینا. جناب زینب اولیاء نے یہ ماجرا دیکھا, دعا دی. دعا دینے کے بعد آگے بڑھتی ہے. اصحاب کے خیمے کے قریب جب پہنچی تو وہاں سے آواز سنی زینب اولیاء مقام نے کہ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کہہ رہے ہیں کہ اے انصار الحسین, اے حسین کے یارو, کہ کل جب صبح عاشور نمودار ہوگی تو خبردار ایسا نہ ہونا کہ غلام کے ہوتے ہوئے بنی ہاشم میں سے کوئی جا کر شہید ہو. اجرکم اللہ. یہ وصیت یہ ساری رات ہوتی رہی, عبادت ساری رات ہوتی رہی, یہاں تک کہ صبح عاشور نمودار ہوئی. عزیزان گرامی, آج ماتم ہے اس جوان کا کہ جس کا نام علی الاکبر ہے. عزیزو, روایت میں ملتا ہے کہ بنی ہاشم کا سب سے پہلا شہید جو تھا وہ جناب علی اکبر تھے. عزیزو, حسین کا یہ لال ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا مجھے اجازت فرمائیے گا. مجھے پتا نہیں عزیزو, آپ حسین کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں. آپ کا لخت جگر 18 سال کا جوان آ کر آپ سے موت کی اجازت مانگے تو ایک باپ کیسے اجازت دے اپنی اولاد کو؟ ایک مرتبہ حسین نے حسرت کے ساتھ دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ اے علی اکبر جاؤ, پھوپھی اماں کا تم پر حق ہے, ماں سے جا کر اجازت دو, پھوپھی اماں سے جا کر اجازت دو. ایک مرتبہ علی اکبر آتے ہیں, ادب کے ساتھ
بی بی زینب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں بی بی ایک سوال ہے، ذرا سوال کا جواب دیجیے۔ زینب نے کہا بیٹا پوچھو کیا سوال ہے؟ تو سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں بتلائیے کہ کیا میں افضل ہوں یا حسین افضل ہے؟ فاطمہ الزہرا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں۔ زینب نے جب یہ سنا تو کہا بیٹا یہ کیسا سوال کیا تم نے؟ معلوم ہے کہ حسین تم سے افضل ہے، تمہارا بابا ہے، امام وقت ہے۔ ایک مرتبہ ایسی بات کو لے کر کہا کہ اے پھوپھی اماں آپ مان گئی ہیں کہ مجھ سے افضل میرے بابا ہیں، تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ زینب نے کہا میں کیسے اجازت دوں؟ تو ایک مرتبہ پلٹ کر علی اکبر نے کہا کہ بی بی قیامت جب آئے گی اگر آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تو فاطمہ الزہرا آپ سے پوچھیں گی کہ اے زینب اپنا بھتیجا تمہیں بڑا پیارا تھا، اسے حسین پر کیوں قربان ہونے نہیں دیا؟ جیسے ہی عزیزو زینب یہ نے سنا تو کہا اے علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ ماں نے بھی اجازت دی، لیکن عزیزان گرامی جو خدا حافظی کا انداز تاریخ میں ملتا ہے، عزیزان گرامی یہ وہ جوان ہے کہ جس کی شادی کی حسرت جناب ام لیلہ کو تھی، جناب زینب اولیاء مقام کو تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ خیمے کا پردہ، راوی یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اٹھتا ہے، علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بی بی آگے بڑھ کر علی اکبر کو پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ تو عزیزوں روایت میں راوی نے لکھا کہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھ کر گرتا ہے۔ جب کبھی بھی علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے کوئی بی بی آگے بڑھتی کہتی ہے علی اکبر ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے مقتل کی طرف۔ اجرکم اللہ عزیزوں یہ آخری راتیں ہیں، جی بھر کر گریا کیجیے گا اور فاطمہ الزہرا آپ کی بزم میں ہے، اہل بیت اطہار بزم مجلس حسینی میں حاضر و ناظر ہے، انہیں پرسہ دینا ہے۔ آج کی رات باقی ہے، کل کا دن انشاءاللہ تبارک و تعالی بھرپور طریقے سے پرسہ دیں گے۔ عزیزان گرامی اجازت لے کر علی اکبر حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا حسین زینب نے اجازت دے دی، اماں نے اجازت دے دی۔ عزیزوں جیسے ہی حسین نے یہ دیکھا تو وہاں پر متحیر ہوئے کہ کیسے پھوپھی نے علی اکبر کو اجازت دے دی، کیسے ماں نے علی اکبر کو اجازت دے دی۔ امام حسین اجازت نہیں دینا چاہتے تھے، اسی وجہ سے زینب کے پاس بھیجا، وہاں سے اجازت مل گئی تو حسین کیا کہتے؟ ایک مرتبہ کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ عزیزان گرامی علی اکبر کو اپنے گھر کو تیار کیا، گھوڑے پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جب روانہ کیا تو تاریخ نے لکھا کہ حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں پر گفتگو فرمائی۔ کہتے ہیں اللہم کن انت الشہید علیہم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ اب دشمنوں کے درمیان وہ شخص جا رہا ہے، وہ جوان جا رہا ہے کہ جو صورت میں، جو سیرت میں، جو بولنے میں رسول اللہ سے بہت زیادہ شبیہ ہے۔ اے اللہ جب بھی میں محمد کی زیارت کی تمنا اپنے دل میں رکھتا تھا اس علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا، میری آرزو پوری ہو جاتی۔ عزیزان گرامی علی اکبر چلے، علی اکبر گھوڑا دوڑا رہے تو لکھنے والوں نے لکھا عزیزو کہ علی اکبر نے جب بہت آگے بڑھ گئے تو یہ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے چلا آ رہا۔ عزیزان گرامی علی اکبر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا حسین ہے کہ جو دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں۔ اور عزیزو جیسے جیسے گھوڑے کو حسین تیز تو علی اکبر تیز کرتے جاتے تھے، حسین کی رفتار تیز ہوتی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا تو دیکھا بابا آ رہے ہیں، کہا بابا آپ نے اجازت دے دی اب زحمت کیوں فرما رہے ہیں؟ عزیزو ایک جملہ فرمایا اے علی اکبر اے کاش تیرا علی اکبر جیسا جوان ہوتا تو تم چاہیے اے علی اکبر جاؤ خدا عزیزو علی اکبر آئے ادھر حسین پلٹ کر آتے ہیں، ام لیلہ سے کہتے ہیں، ام لیلہ کی بیتابی کو دیکھتے ہیں، ماں ہے نا جوان بیٹا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کہا اے ام لیلہ ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے، دعا کرو کہ علی اکبر واپس آ جائے، پھر میں رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ماں ایک مرتبہ سجدے میں گئی، دعا کی ماں نے کہا پروردگارا میرے جوان لال کو واپس بھیج۔ عزیزو جیسے ہی دعا قبول ہوئی، روایت میں ملتا ہے کہ علی اکبر نے 100 لائنوں کو واصل جہنم کیا، ماں کی دعا سے واپس پلٹ کر آئے اور پلٹ کر آئے ہیں تو عزیزو ایک عجیب مصیبت کو لے کر آئے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں بابا حسین سے یہ بابا یا عبتو اللہ تشو قتلنی وذکر الحدید اجتلنی، اے بابا میرے
تکلیف پہنچا رہا ہے، کیا پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ عزیز و باپ کے لیے بڑی مصیبت کا مقام کہ جہاں پر بیٹا باپ سے پانی مانگ رہا ہے اور پانی کے جسے جانور پی رہے ہیں، بابا بچے کو پانی نہیں دے سکتا۔ عزیزان گرامی، امام نے کہا علی اکبر تم ایسا کرو کہ اپنی زبان کو میری زبان میں دے دینا۔ عزیزان گرامی، علی اکبر نے جیسے ہی یہ سنا تو روایت میں لکھا ہے کہ آگے بڑھتے ہیں، اپنی زبان کو بابا کی زبان میں دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی زبان کو زبان پر رکھا تاکہ کوئی طریق حاصل ہو جائے، عزیزوں جیسے ہی زبان کو زبان پر رکھا فوراً علی اکبر نے زبان کو کھینچ دیا، کہا مولا آپ کی زبان تو میرے سے زیادہ شکر ہے۔ اجرکم اللہ۔ علی تو ایک مرتبہ حسین نے کہا علی اکبر جاؤ خدا حافظ، نانا حوض کوثر پر تمہیں سیراب کریں۔ عزیزو علی اکبر آئے اور خوب جنگ کی۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا تن بدن لڑائی نہیں ہو سکتی ہے، سارے بچے گھیر کر حملہ کریں، سارے لشکر والے گھیر کر علی اکبر پر حملہ کریں۔ عزیزو ہر طرف سے علی اکبر کے اوپر حملہ ہونے لگا۔ روایت میں لکھا ہے عزیزو علی اکبر تلوار کو نکالے ہوئے تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہے تھے۔ ایک شخص کافی وقت سے علی اکبر کا جائزہ لے رہا تھا، اس نے کمین گاہ میں اپنے آپ کو چھپایا۔ عزیزو علی اکبر گھوڑے کو تیزی سے دوڑا رہے ہیں، جیسے جیسے گھوڑے کو تیزی سے دوڑایا وہ شخص قریب آیا، گھوڑے کی سرعت تھی، ایک مرتبہ اچانک وہ کمین گاہ سے نکلتا ہے اور ایک ایسا نیزہ سینے علی اکبر پر مارتا ہے کہ عزیزان گرامی اس نیزے کو کھانے کے بعد علی اکبر میں جان نہیں۔ علی اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے کے اوپر ڈال دیا۔ عزیزو گھوڑا گھبرا گیا، گھوڑا ایک مرتبہ لشکر کے درمیان وارد ہو گیا۔ عزیزو لکھنے والوں نے لکھا ہے جیسے ہی لشکر والوں نے علی اکبر کو آتا ہوا دیکھا، علی اکبر کا سر زین کے اوپر خم تھا، تو عزیزو فقطعوہ بسیوفہم اربل اربار، اس قدر تلوار علی اکبر کے بدن پر مارے گئے کہ علی اکبر کا بدن تکے تکے ہو گیا، بڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک مرتبہ علی اکبر پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مدد کے لیے بابا کو نہیں بلایا۔ عزیزو یہ وہ موقع تھا کہ جب شہادت علی اکبر کی آواز سنی تو ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ اے علی اکبر بابا کو اب کچھ دکھائی نہیں دیتا، پکارتے جاؤ، میں آواز کے سہارے تم تک آنا چاہتا ہوں۔ عزیزو جب اب حسین چلے ہیں تو لکھنے والوں نے لکھا کہ حسین کبھی چلتے ہیں، کبھی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، کبھی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، حسین میں طاقت نہیں ہے۔ عزیزو حسین آئے علی اکبر کے پاس، علی اکبر زمین پر لیٹے ہوئے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں کے اوپر رکھا، دیکھا علی اکبر کا ہاتھ ان کے سینے کے اوپر رکھا ہے۔ مولا نے کہا علی اکبر سینے پہ اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ علی اکبر کرا رہے تھے، کہا مولا میرے سینے کے اوپر برچھی لگی ہے۔ اب عزیزان گرامی ایک مرتبہ ہاتھ کو ہٹایا تو حسین نے دیکھا کہ علی اکبر کے سینے کے اوپر برچھی کا پھل لٹکا ہوا ہے۔ عزیزو باپ اس برچھی کو نکالے تو کیسے نکالے؟ ایک مرتبہ حسین نے اپنی آسینوں کو چڑھایا اور چڑھانے کے بعد نجف کا رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے حیدر کرار آؤ حسین کی مدد کرو، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے دونوں ہاتھوں سے علی اکبر کے سینے میں برچھی کی یعنی جو نکالی، ایک مرتبہ حسین نے کیا دیکھا کہ علی اکبر کی روح بدن سے پرواز کر گئی۔ اب عزیزو جیسے ہی علی اکبر کی شہادت ہوئی، حسین نے علی اکبر کے لاشے کو چھوڑ دیا،
ये माँ भरी मई याद से लिपट कर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी और अफसोस के रासाई न तुझको ये जवानी कहती हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर कहती थी हमारो मरी मैया से लिपटकर कहती थी हमारो मरी मैया से लिपटकर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर और इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं बस एक झलक शहर की सुगरा तो दिखा दूं बेचैन की ख्वाहिश हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया वो गेसुओं वाला है मेरा खून नहाया ये क्या हुआ दिलबर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर एक याद सुए करबला जाती है महशर दिल रोता है कहकर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर हाय हाय अली अकबर या हुसैन 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 मैं तेरी लाश पे आया वीर दे वीर दे वीर दे वीर दे मैं तेरी लाश पे आया वीर दे वीर दे वीर दे वीर दे मैं तेरी लाश पे आया वीर दे वीर दे वीर दे वीर दे जा पाया मौत जुदाया जा पाया मौत जुदाया
ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਗੁਫਾ ਮਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਗੁਫਾ ਮਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਅਦੁਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਂਦੀ ਰਹੀ ਅਦੁਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਆਲਾਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲ ਆਲਾਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਡੀਸਨ ਹਾਰਾ ਪਾ ਵੀਰ ਵੇ ਓ ਮੈਂ ਤੁਏ ਗਮ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋ ਕਫਲ ਪਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਾਤਮ ਰਚ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਾਤਮ ਰਚ ਤੇਰਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਫਨ ਪਵਾ ਨਾ ਰੋਵਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਵੀਰ ਵੇ ਹੁਸੈਨ ਰੋੜ ਤੈ ਤੂੰ ਗਮ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਰੋੜ ਤੈ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਰੁਲਾਇਆ ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਰੁਲਾਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ हया करन जब सलमाए फातिमा जाइया हया करन जब सलमाए फातिमा जाइया नसिया दे लैक तलाया नसिया दे लैक तलाया ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ मैं तेरी लाश दे ਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ ਵੇ ਵੀਰ तकदीर अल्लाह दिलो को लखी हुसैन दे ਵੀਰ तकदीर अल्लाह दिलो को लखी हुसैन दे हुसैन के